السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور شانواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور اماں. ویلکم ٹو آور چینل ڈریمز اینڈ روزز. اچھا دوستو, آج ہم ایک حدیث ایک گلاب کے سلسلے میں ایک بڑی ہی پیاری حدیث پڑھیں گے, اور وہ حدیث جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن میں سے ایک کستوری اٹھائے ہوئے ہو اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہو. کستوری اٹھانے والا یا تجھے مفت خوشبو دے گا یا تو اس سے خرید لے گا, ورنہ کم از کم تو اس کی خوشبو اور مہک تو سونگھ ہی لے گا. اور بھٹی جھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبودار دھواں پائے گا. یہ حدیث ہے دوستو مسلم کتاب البر والصلاح. تو شانواز, کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہے اس حدیث سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی اپنے صحابہ کو؟ بتاؤ. ماما اب آپ کو ایکسپلین کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, دو طرح کے دوست ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ گڈ ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ برے ہوتے ہیں. جو گڈ والے فرینڈز ہوتے ہیں نا, ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے فلاورز ہوں یا پھر پرفیوم ہو. تو اگر آپ کوئی پرفیوم پکڑیں اور تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اچھے ہیں, آپ کے اندر سے کیا ہوگا؟ خوشبو آئے گی. جیسے اگر آپ کوئی اچھا خوشبو والا فلاور پکڑیں تو کیا ہوگا؟ خوشبو آئے گی. اور اس کا مطلب ہے کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال خوشبو جیسی ہے کہ وہ آپ کو خوشبو دے گا اپنی. لیکن جو برا دوست ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کی مثال کیسی ہے؟ گاربیج. ہاں جی, اس کی مثال اور بدتمیز. ہاں جی, جو بدتمیز اور برا دوست ہے اس کی مثال گاربیج کی جیسی ہے. جیسے اگر آپ نے کوڑا پکڑا ہو تو آپ میں سے بھی اس کوڑے کی بدبو آئے گی. جیسے بن ہوتا ہے, بن تو صاف ہی ہوتے ہیں, لیکن جب اس کے اندر کوڑا ڈلنا شروع ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس بن میں سے بھی کوڑے کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو برے دوست کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ گاربیج ہو. یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والا, یعنی کہ ایسا دوست جو کہ جس کا آگ سے تعلق ہو اور اس میں سے آگ کی وہ محسوس ہوتی ہو, حدت محسوس ہوتی ہو. تو وہ جس کے ہاتھ میں آگ ہو لازمی طور پہ وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا, یا پھر آپ کو اس کے جو دھواں ہے وہ ملے گا آپ کو اس سے. تو اس کی ہمیشہ اچھے دوستوں کو چنیں تاکہ آپ میں سے آپ کا جو اچھا دوست ہے وہ آپ سے بری کوالٹیز کو نکال کے اپنی اچھی کوالٹیز کو آپ کو دے. اس طرح سے آپ گرو کریں گے. لیکن اگر آپ برے دوستوں کو چنیں گے تو آپ کی مثال وہی گاربیج والی ہے کہ آپ میں سے بدبو آئے گی اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الٹا آپ کے پاس جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ بھی آپ سے وہ چھین لے گا. تو ٹھیک ہے شانواز, ہمیشہ اچھے دوستوں کو چنیں. اگر کوئی آپ بائی مسٹیک بعض کا بچے دوست بنا لیتے ہیں, اگر آپ بائی مسٹیک کوئی دوست بنا لیں ایسا جو کہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو, جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اچھی کوالٹیز نہیں ہیں, وہ گندی باتیں کرتا ہے یا گندی حرکتیں کرتا ہے یا پھر بے حیائی کی باتیں کرتا ہے جو کہ شرم والی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسے دوست کو بہتر ہے کہ وقت پر اپنے سے الگ کر دیا جائے, ٹھیک ہے, اسے ورنہ وہ دوست آپ کو نقصان پہنچائے گا. آگے جا کے آپ کی جو گڈ اینجلس ہیں اللہ میاں نے آپ کے شولڈرز پہ بٹھائے ہوئے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھیں گے تو آپ کے گڈ اینجلس آپ کے پاس سے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ تو اتنا گندا بچہ ہے, یہ تو گندے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے, ہم نے اس کے شولڈرز کے اوپر نہیں بیٹھنا. وہ وہاں سے چلے جائیں گے. تو وڈ یو ایور وانٹ کہ آپ کے پاس سے سارے گڈ اینجلس چلے جائیں؟ نہیں, شیطان کے نہیں پاس. ہاں جی, جو بیڈ فرینڈز ہوتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو آج کی چھوٹی سی حدیث اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی حدیث کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel, leave a like if you like our video. اوکے دوستو, اللہ حافظ.